Welcome to AamirzTwoCents. In this video of developing to developed country, آج جس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کمبائنڈ کرپشن اینڈ کمبائنڈ ڈس آنیسٹی. تو اس میں آپ کو ریئل ٹائم میں ایگزامپل بتاتا ہوں کہ میں پی ٹی سی ایل میں تھا اور وہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے پھر پی ٹی سی ایل کیوں چھوڑی. میں اس ویڈیو سے رزلٹ یہ نکالنا چاہ رہا ہوں, آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر پولیٹیشین بہت اچھا ہو سکتا ہے, آپ کے اوپر کمانڈر بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ پوری ایز اے بگر ٹیم ڈس آنیسٹ اینڈ کرپٹ ہے نا تو وہ بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ناؤ ڈیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عمران خان از ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگز. اس میں کہتے ہیں لوگ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن کنٹری پھر بھی آگے نہیں جا رہا. کیوں؟ کیونکہ کمبائنڈ لیول کی ڈس آنیسٹی بہت ہے. ایز اے کرپشن جو ہے وہ مل کے کرنے کی بہت انسٹیٹیوشنز میں ہے کہ لوگ ملے ہوئے ہیں کرپشن میں. تو میں پی ٹی سی ایل میں انجینئر تھا, میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی, تو پھر میں نے ٹیسٹ پی ٹی سی ایل کا پاس کیا, پھر انٹرویو پاس کیا اور ٹریننگ کے لیے چلا گیا ہری پور ہزارہ. 6 مہینے میں نے ٹریننگ کی. تو میری پوسٹنگ ہوئی کراچی میں, تبت سینٹر کے سامنے ایکسچینج ہے وہاں پر. تو اب وہاں پہ میرے اوپر جو ایک ڈی تھا, میں ان کے نیچے تھا, اور پھر ہمارے ساتھ ٹیم تھی کافی لوگوں کی. تو ہوتا کیا تھا کہ آئی آفن سی دیٹ کہ جیسے میں نے جوائن کیا تو آپ 9 بجے پہنچ جاتے ہیں, نئے نئے بندے ہوتے ہیں, آپ میں سارے وہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے زندگی میں, کچھ لوگوں کے لیے کرنا ہے, تو یہ ساری آپ کے وہ پیشن ہوتے ہیں. تو میں جاتا, ایک لیڈیز کو دیکھا جیسے وہ آئیں تو وہ کہتی ہیں بیٹا میرا فون خراب ہے پچھلے 1 مہینے سے, وہ صحیح نہیں ہو رہا, میرے بچے کی کال آنی تھی مڈل ایسٹ سے یہ وہ, تو دیر از نو باڈی ہو کین ٹیک کیئر آف اٹ. تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا یار ان کا فکس کیجیے یہ وہ. تو اس طرح کی بہت کمپلین آتی ہیں اور ڈیز اینڈ ڈیز اینڈ ڈیز پہ وہ رکی رہتی ہیں وہیں پہ. یہ میں 2004 اور 5 کی بات کر رہا ہوں جب سیل فون نہیں ہوا کرتے تھے. تو اینی ویز میری ٹیم میں نے جب 9 بجے اگر سپوز کرو میں آتا تو آئی بیرلی سی لائک 3-4 پیپل اینڈ دیر ور اے لاٹ آف پیپل ان مائی ٹیم, لیکن نہیں آتے تھے. اب میں نے کلرک کو بولا کہ جو بھی بندہ ہے وہ اگر 9 تک یا 9:30 تک نہیں آتا آپ اس کی ایبسنٹ لگا دیجئے. تو رجسٹر ہوتا تھا, سب سے پہلے آپ جاتے تھے اپنی حاضری لگاتے تھے وہاں پہ. اچھا یہ اس وقت کی میں اگین اس کے وقت کی بات مطلب بتا رہا ہوں جب کہ اتنا وہ نہیں تھا. پی ٹی سی ایل واز جائنٹ منوپلی تھی پی ٹی سی ایل کی اس وقت, ابھی تو ساری دنیا کی وہ ساری چیزیں. تو وہ یہ لوگ بہت ہی مس ٹریٹ کرتے تھے کسٹمرز کو اور کلائنٹس کو. تو بہت ہرٹ کرتا تھا کہ یار لوگ آتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, ان کا کام نہیں ہوتا ہے اس طرح سے. تو آئی واز پشنگ دوز گائز کہ آپ 9 بجے آئیں, 9 سے 5 بجے تک ہم لوگ کام کریں اور تاکہ فکس دا تھنگز. تو پہلے دن جب میں نے اس کو بولا کہ آپ ان کی حاضری لگا دیجئے اور 9 9:30 کے بعد جو نہیں آتا اس کی حاضری نہیں ہوگی کیونکہ کام کروانا ہے. تو اب وہ جب میں نے دیکھا تو بائی لائک نون میں بھی 3 یا 4 ہی بندے ہوں گے جو آئے تھے, اور باقی لوگ آئے لیکن کینٹین میں تھے, کچھ پان کھا رہے تھے, کچھ اپنا چائے پی رہے تھے, دے ڈیڈنٹ ایون کیئر اباؤٹ دیٹ. تو پھر دوسرے دن بھی میں نے یہی کہا کہ بھائی جو ٹائم پہ آئے گا اسی کی اٹینڈنس لگے گی اور وہی ان کو کام اسائن کیا جائے گا تاکہ وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں جس کام کے ہمیں پیسے ملتے ہیں. تو سیکنڈ ڈے بھی ایسے ہی ہوا, 3-4 ہی بندے آئے ہوں گے جنہوں نے آ کے تھوڑا بہت وہ ٹائم پہ آئے, تھوڑی اٹینڈنس کی اور پھر جا کے کام کیا. تو 3 دن 4 دن ایسے گزر گئے. تو میرا ڈی جو تھا وہ آیا میرے پاس, تو مجھے کہتا ہے کہ عامر آپ یہ کیا کر رہے ہو, وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر. میں نے کہا یار یہ لوگ ہم یہاں پہ پی ٹی سی ایل کے لیے جاب کرتے ہیں, وی آر سپوز ٹو بی ہیئر ایٹ 9 o'clock اینڈ ورک آن دا تھنگز, اور یہ لوگ نہیں آتے ٹائم پہ اور نہ ہی کام کر رہے ہیں صحیح سے. تو دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو. اب مجھے نہیں پتا کہ ڈی صاحب کی اور ان کی آپس میں کتنی لوگوں کی وہ تھی کٹھا گٹھ جوڑ تھا, لیکن تھا کیونکہ اگر ڈی صاحب ایسے ہوتے کہ بھائی تم لوگ 9 بجے تک پہنچے ہو تو وہ پہنچتے, لیکن نہیں, وہ سارے گیٹ یوز ٹو تھے. ڈی صاحب کے ساتھ ان کی تھی جو بھی ریلیشن بزنس آؤٹ آف دا پی ٹی سی ایل بزنس کرتے ہوں گے, سیل کرتے ہوں گے, وائرز کرتے ہوں گے, لوگوں کو کرپشن کرتے ہوں گے, دے ڈو اے لاٹ آف تھنگز. تو اینی ویز تو ڈی صاحب نے بولا عامر یہ جو تم بندوں کی اٹینڈنس کا کر رہے ہو نا پرابلم, یہ لوگوں کے پاس کم از کم بھی 3-3 سال کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں. ان لوگوں نے 20-20 سال سے کام کیا ہوا ہے, دے نیور ٹوک اے ڈے آف, صحیح ہے. تو ان لوگوں کے پاس تو 3-3 مہینے کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں آرام سے, اور یہ بلکہ لمبی چھٹیاں پڑی ہیں سالوں کے حساب سے. تو اگر آپ یہ لوگ نہیں بھی آتے تو آپ کے ان کی ایبسنٹ لگاتے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور جو آپ کا کام ہوتا ہے تھوڑا بہت, جو اگر یہ 12 بجے 11 بجے آتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا بہت جو کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا آپ کا, صحیح ہے. تو تم اتنے پنگوں میں کیوں پڑ رہے ہو, صحیح ہے. دیز گائز آر آل گڈ. مطلب تو آپ کا جب آپ کا ڈی آ کے آپ سے یہ بات کر رہا ہے, ڈویژنل انجینئر آپ کو بتا رہا ہے کہ یار یو آر ناٹ, یو ڈونٹ فائٹ فار دا رائٹ تھنگ, صحیح ہے. آپ گو ہیڈ گیو اپ آن دس اور لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, صحیح ہے. انسٹیڈ آف اسٹینڈنگ ود یو اینڈ سیئنگ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ لیٹس ڈو اٹ, لیٹ میک دیز گائز ورک اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر ٹو فکس دا ایشوز. تو اب آپ کے ڈی صاحب نے بھی بولا نہیں
یہ اور وہ they were together, D صاحب and these all guys were together and I was actually the new one. تو اینی ویز تو ڈی صاحب نے بولا یار گاڑی شاڑی ملی ہوئی ہے تمہیں, آرام سکون سے ینگ بندے ہو, گاڑی شاڑی یوز کیا کرو, جانا گھومنا گھومو, تم ان ٹینشن میں کیوں میں پڑے ہو. تو آپ کو سمپل ادر ورڈز میں کہا جا رہا ہے کہ یار گیٹ آؤٹ آف دا سسٹم, جو ہو رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرو, ہمیں جو اپنے کام کر رہے ہیں اسی طرح سے کرنے دو. تو میں نے اپنا لیسن وہیں سے سیکھ لیا کہ دیر وازنٹ ریئلی اے وے فار می ٹو فائٹ, کہ میں اب ڈی سے جا کے کیا فائٹ کرتا, کہ نہیں وہ پہلے ہی آپ کو آ کے بتا دیا کہ نہیں آئی ایم اسٹینڈنگ ود دا بیڈ پیپل, آئی ایم ناٹ اسٹینڈنگ ود دا رائٹ تھنگ. صحیح ہے. تو اتنی سسٹمیٹک کرپشن ہے کہ اگر اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ جو ہیں ملے ہوئے ہیں. تو اب میرے لیے کیا تھا, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, تو آئی اسٹارٹ مائی ٹافل, اپنی جی آر ای کی تیاری شروع کر لی, جو بھی اپنے کرنے تھے. میں نے یو ایس کے لیے اپلائی کیا, یو کے لیے اپلائی کیا, اور میں نے یورپ کے لیے اپلائی کیا. تو میرا سویڈن میں بھی ایڈمیشن ہو گیا, پھر یو ایس میں ایڈمیشن ہو گیا, یو کے میں بھی ہو گیا. تو دین فائنلی آئی کیم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جتنا بھی ایماندار بندہ ہو, آپ کے اندر بھی کچھ ایماندار بندے ہوں گے. اگر آپ نے سسٹمیٹک, آپ موسٹ آف دا پیپل یو گیز لیٹس سے آر کرپٹ, دیر از نو وے, دیر از امپاسبل. یا پھر ایسے رولز ہوں کہ جو اگر جو اچھے بندے ہیں وہ کچھ ایسا آگے اپروچ کر سکے, دیر از اندر سسٹم جس کو جا کے وہ شیک کریں اور بولیں کہ یہ والی پورے لوگ ہی کرپٹ ہیں اور ان کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن اگر وہ انویسٹیگیشن کرنے والے بھی سارے کرپٹ ہوں تو پھر کیا ہوگا. سو اگر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں سسٹمیٹک کرپشن جو ہے وہ, یا کمبائنڈ ڈس آنیسٹی یا کمبائنڈ کرپشن جو ہے بہت کم ہے. تو ہمارے کیا ہے کہ ہم لوگ تو پورے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں. جب آپ پولیس میں چلے جاؤ تو پولیس والے کہتے نہیں ہے یہ ہمارا پیٹی بھائی ہے, تو کیا وٹ ڈز دیٹ مین, ڈزنٹ میٹر کہ وہ غلط کرے صحیح کرے, دے آر گونا اسٹینڈ فار اٹ. میں نے یہ ایک سر عام کر کے پروگرام دیکھا, اس میں ڈاکٹر کا ایک تھا کہ وہ اس نے ویڈیو بنا لی, ایون کہ وہ بچی کے ساتھ اس کو ابیوز کر رہا تھا اور اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ویڈیو بھی اس سر عام والے بندے نے بنا لی, لیکن جتنے بھی ڈاکٹر تھے اس ہاسپٹل میں وہ سارے اس ڈاکٹر کو سپورٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ ڈاکٹر صاحب تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سپورٹ کر رہے, تو پولیس بھی سپورٹ کر رہی ہے ڈاکٹر کو. تو جب تک آپ کمبائنڈ کرپشن اور کمبائنڈ ڈس آنیسٹی آپ کے اندر ہوگی نا, تو ڈیولپ کنٹری نہیں بن سکتے. تو ایونچولی ابیوز از گونا گیٹ ٹو یو. صحیح ہے. یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر کسی ادارے میں, سپوز کرو آپ پولیس میں, صحیح ہے, تو اگر آپ ہاسپٹل میں سام ہو کہ کسی دن پھنس گئے, صحیح ہے, تو آپ کے بچے کے ساتھ بھی وہ ابیوز ہو سکتی ہے. صحیح ہے. آپ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں, لیسے یو آر ان ٹیکس انسٹیٹیوشن, اور وہاں پہ آپ ادارے میں اور وہاں پہ آپ کرپشن کر رہے ہیں, تو کل کو ہو سکتا ہے آپ پولیس کے پاس جائیں اور آپ کو وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں جو آپ کرپشن کر رہے ہیں. اور سیم وے عدلے کا بدلہ. صحیح ہے. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ یار ایز اے نیشن ہم لوگ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم لوگ یہ ایک دو کالی بیڑے ہوں گی وہاں پہ, صحیح ہے, سوکھے, صحیح ہے, لیکن آپ ایز اے کمبائنڈ نیشن آپ اچھے رستے پہ چلیں. آپ کا لیڈر اگر آپ کو غلط بھی ملے گا تو آپ اس کو کریکٹ کر سکو گے, لیکن یہاں پہ اگر آپ سارے ہی کرپٹ ہو جائیں گے تو سسٹم کبھی بھی نہیں چلے گا. آپ ہمیشہ سے ڈیولپنگ کنٹری ہی رہیں گے, اور ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آپ بہت ہی نیچے چلے جائیں اور آپ کی لائف اور آپ کے نیبرز کی لائف اور آپ کی کنٹری کی لوگوں کی لائف میزریبل ہو جائے. تو میرا خیال ہے دس از دا لرننگ پوائنٹ. لیٹس اسٹاپ ہیئر and as a combined, let's not do dishonesty, let's not do corruption, stand against it, and انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں سیدھے رستے پہ لگائے اور ہمارے ملک کو کامیاب کر دے. Thank you very much for listening and watching.